چینل جہان مشتاق کے ناظرین کو ڈاکٹر مشتاق بلوچ کا سلام پہنچے۔ صحرا کی 7 روزہ سیاحت کی 9 ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں اور آج 10ویں اور آخری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جو سفر ہم نے 20 جنوری سے شروع کیا تھا وہ 26 جنوری کو قلعہ دراور کے سامنے اختتام پذیر ہو رہا تھا۔ تو اس کا عنوان ہے قلعہ دراور اختتام سفر۔ دراور ریسٹ ہاؤس میں آخری رات یعنی 25 جنوری کی رات کا قیام بہت خوشگوار رہا۔ حالانکہ گروپ نے اس دن ہائیکنگ اور سواری کے ذریعے تقریباً 70 کلومیٹر فاصلہ طے کیا تھا۔ سب لوگ مطمئن اور مسرور تھے کہ انہوں نے اپنا ہدف اور مقصد بحسن و خوبی پا لیا تھا۔ صرف 5-6 دنوں میں تقریباً 80 کلومیٹر پیدل سمیت مجموعی طور پر 250 کلومیٹر سے زائد حسین یادوں سے بھرپور سفر مکمل کیا گیا تھا، اور کل صبح 26 جنوری کو تاریخی قلعہ دراور کے سامنے ان کی ہمتوں اور محنتوں کو سراہا جانا تھا۔ سب کمروں سے بیتے دنوں کی یادیں دہرانے اور بلند قہقہوں کے گونجنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سب چہروں سے مسکراہٹیں اور مسرتیں جھلک رہی تھیں۔ ہمارے دراور لوٹنے کے بعد ہمارے موبائل سگنل بھی پوری طرح لوٹ آئے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اپنے باخیر و عافیت زندہ سلامت ہونے کی اطلاع دی۔ 6-7 دن تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ گھر والے متفکر اور ہماری خیر خبر کے منتظر تھے۔ اب انہیں تسلی ہوئی۔ صحرا کی مانند شہر دراور میں طلوع سحر سورج کے بغیر ہوئی، تاہم چند گھنٹوں بعد سورج پوری طرح جلوہ افروز ہو گیا۔ اس دوران ہم لوگ شیو بنوانے اور گرم پانی سے نہانے کے لیے حمام چلے گئے، جس کے بعد ہم سب نے خود کو ہلکا پھلکا اور خواہ مخواہ کچھ اجلا نکھرا سا محسوس کیا۔ شاید لمبے عرصے کے بعد نہانے والا ہر انسان ان احساسات سے گزرتا ہے۔ دراور ریسٹ ہاؤس میں پرتکلف ناشتہ کرنے اور ہوٹل سے بہترین چائے پینے کے بعد قلعہ دراور کا رخ کیا۔ اس دوران کچھ مہمانوں نے منسوب مزارات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی جو قلعہ دراور میں موجود ہے۔ قلعہ دراور کو دیکھ کر ہمارے معزز مہمان خوش تھے، کیونکہ اس قلعے سے جلال اور جمال جھلکتا ہے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور مسرت دیکھ کر مجھے اپنے بہول پوری ہونے پر فخر محسوس ہوتا رہا۔ اس دوران سب کی طرف سے تصاویر بنانے کا سلسلہ بڑے جوش و خروش سے جاری رہا۔ کچھ انتظار کے بعد کمشنر بہاولپور ڈاکٹر احتشام انور صاحب اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ احتشام انور صاحب کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، جس کی کافی وجوہات ہیں۔ وہ ایک دانشور ادبی ذوق کے حامل ہیں، ذہنی افق کافی وسیع رکھتے ہیں اور مؤثر انداز میں تحریریں لکھتے ہیں۔ بہاولپور سے خاص محبت کرتے ہیں اور اس علاقے بالخصوص تزئین شہر بہاولپور کے لیے ان کی خدمات بے مثال اور بے شمار ہیں۔ وہ کمال تاریخی شعور کے مالک ہیں۔ چولستان میں 7000 سال قدیم مدفون شہر گمیری والا کی کھدائی کا صحرا ان کے سر جاتا ہے۔ آج کل اس حوالے سے زور و شور سے کام جاری ہے۔ اگر یہاں نتائج حسب توقع نکلے تو ان کا نام اور کام تاریخ میں ہمیشہ امر ہو جائے گا۔ ان دنوں وہ صوبائی سیکنڈری سکول بن کر لاہور جانے والے تھے، اور جہاں امید تھی کہ وہ اپنے منفرد مزاج اور سماب صفت ہونے کے سبب کافی مثبت تبدیلی لے گئے، لیکن جلد ہی انہیں اس سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ احتشام انور صاحب اس سے پہلے بطور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سیکرٹری تعلیم جنوبی پنجاب اچھے خاصے اقدامات اٹھا چکے ہیں، جن کی تفصیل کا یہ موقع اور فورم نہیں ہے۔ میری پوشیدہ سی دلی خواہش تھی کہ کمشنر صاحب کو خوش آمدید کہنے، روداد سفر اور شہر صحرا کی مختصر تفصیل سنانے کی ذمہ داری مجھے ملے، تاہم بعد میں ہائیک لیڈر منظور شاہ صاحب نے یہ فریضہ بخوبی سر انجام دیا۔ کمشنر صاحب نے بہاولپور کی طرف سے متاثر کن اور دل پذیر الفاظ و انداز میں پاکستان کے مختلف گوشوں سے آنے والے سب جگر گوشوں کی تحسین و ستائش کی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں میں شیلڈز تقسیم کی۔ سب بچوں بڑوں میں وہ گھل مل گئے اور سب نے ان کے ساتھ خوب سیلفیاں بنوائیں۔ میں اپنی فطرت و طبیعت کا تو مجبور ہو کر ایسا نہیں کر سکا، حالانکہ میں ان سے مل کر یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہائیک میں بہاولپور کے طلباء کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ ہر سال کی قومی سطح کی روحی ہائیک میں بہاولپوری طلباء کا غالب حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر تحصیل کے تعلیمی اداروں کی الگ الگ ہائیک لازمی قرار دی جانی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے روحی چولستان میں ہماری تہذیب، تاریخ، تمدن، طرز معاشرت اور جداگانہ جغرافی خد و خال سے متعارف ہوں، اور ان سے حال احوال سن کر باقی لوگ اس خطے خاص کا رخ کریں اور یہاں سیاحت کو فروغ ملے۔ لیکن میری یہ ساری باتیں میرے اندر رہ گئیں۔ البتہ بیٹا شہریار کمشنر صاحب کے ساتھ اعتماد سے رہا اور سیلفیاں بناتا رہا۔
کمشنر صاحب کے بعد ایک اور معزز مہمان خصوصی ارشد انجم صاحب جج اسپیشل کورٹ بہاولپور تشریف لے آئے، کیونکہ کمشنر صاحب نے ان دنوں چولیستان میں جو جیپ ڈیزرٹ ریلی ہونے ان کے انتظامات کے حوالے سے جو نا وہ بہت زیادہ کام کرنے تھے، وہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد معزز مہمان خصوصی ارشد انجم صاحب جج صاحب آئے، ان کا تعلق احمد پور شرکیہ سے ہے اور یہاں کی دھرتی کی خصوصیات کے عین مطابق ان کے اندر تواضع، انکساری، وفاداری بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے بھی بہاولپور آنے والے سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ یہاں سے محبت کا پیغام لے کر جائیں گے اور یہاں گزرے لمحات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جج صاحب نے ہیکرز میں شیلڈ تقسیم کرتے ہوئے بھی خوب محبتیں اور مسکراہٹیں بانٹی۔ تقریب کے بعد کچھ دوستوں نے اندرون قلعہ دراور اور ملحقہ خوبصورت مسجد کا چکر لگایا۔ قلت وقت کے سبب تاج پوشی محل، نوابین بہاولپور کے شہی قبرستان جانے کا پروگرام نہ بن سکا۔ اس کے بعد سب لوگ ریسٹ ہاؤس پہنچے جہاں گرما گرم اور لذیذ کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد سب نے اپنا رخت سفر سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس دوران چہرے پر بیک وقت دو متضاد کیفیات نظر آتی رہیں۔ کسی وقت حقیق کی تکمیل پر احساس طمانینت جھلکتا اور اپنے آشیانوں کی طرف واپس جانے کا تصور سرشار کرتا، تو اپنے اپنے ساتھیوں سے بچھڑنے کا خیال ملول و مغموم کر دیتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھنے کے وعدے کیے اور لیے جا رہے تھے۔ ان 7 دنوں کا ساتھ اجنبیت کو اپنایت میں بدل چکا تھا، اور یہی شرف انسانیت اور فطرت ہے۔ محبت فاتح عالم ہے اور ہر انسان اسی کا طالب اور مطلوب رہتا ہے۔ ٹریکٹر ٹرالی پر سامان رکھنے اور ترتیب دینے میں کافی وقت بیت گیا۔ ہم سب نے بوزر کے ڈرائیور وزیر صاحب اور مقامی گائیڈ اجمل کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا۔ حبیب بھائی، اسامہ بلوچ اور منظور شاہ صاحب وہیں ٹھہر گئے، کیونکہ انہوں نے بجنور سے آگے پاک بھارت سرحد کے بالکل قریب ایک اور RO فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کرنی تھی۔ مجھ سمیت ان کا بھی سب شرکاء نے شکریہ ادا کیا، کیونکہ شاہ صاحب کی شاندار شخصیت، حبیب بھائی کی محبتوں اور اسامہ صاحب کی ہنس مکتبیت نے سب کے دلوں پر گہرے نقش ثبت کیے تھے۔ شوخ و چنچل شہد ملک نے ٹریکٹر ٹرالی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ہم لوگ عصر کے قریب دراور سے روانہ ہوئے، لیکن یہ عام عصر نہیں تھی۔ دھند اندھا دھند بڑھتی چلی آ رہی تھی اور متین نقوی صاحب سمیت کافی لوگوں کے چہرے پر پریشانی پھیلتی اور جھلکتی جا رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، کراچی وغیرہ تک جانا تھا۔ احمد پور شرکیہ کی طرف فاصلے سمٹتے گئے، کچھ مقامی دوست اترتے اور بچھڑتے گئے۔ چوک عباسیہ پر بہت زیادہ بچوں اور نوجوانوں کو خدا حافظ کہنا پڑا۔ کچھ نے ڈیرہ نواز صاحب ریلوے اسٹیشن کے ذریعے گھر کی راہ لینی تھی، کچھ بہاولپور سے بذریعہ بس بکنگ کروا چکے تھے۔ متین نقوی صاحب نے احمد پور سے ٹکٹیں لینے کا فیصلہ کیا۔ بہاولپور کے دیگر مقامی دوست حماد صاحب، فرید صاحب و دیگر بھی اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہو گئے۔ فراز صاحب نے رات احمد پور شرکیہ میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس شریف کے متبرے کو مقدس مقامات کی زیارت کے بعد وہ کل شام کو کراچی کے لیے نکلیں گے۔ ایک دوسرے کو الوداع کہنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن یہی زندگی ہے۔ ہم یعنی میں، شہد ملک، سمی بلوچ، عرفان، کاشف اور شہریار نے بھیگی پلکوں اور بھاری دل کے ساتھ اپنی دعاؤں کی چھاؤں میں اپنے محترم مہمانوں کو رخصت کیا۔ سمی اور عرفان ٹریکٹر ٹرالی لے کر گھر روانہ ہو گئے اور شہد ملک نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہمارے گھر پہنچانے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ علاج کی غرض سے شہر آیا ہوا شہد ملک کا شہزادہ اب ہمارے ساتھ تھا، جس کی شرارتیں اور شوخیاں بتا رہی تھیں کہ باپ نمبری ہے تو بیٹا 10 نمبری۔ سارا راستہ سرائیکی گیتیں سنتے روحی کی باتیں کرتے کٹ گیا۔ میں سوچتا رہا تھا کہ اگر شہد ملک اور حبیب بھائی مجھے ساتھ لے جانے پر اصرار نہ کرتے تو میں کتنی حسین یادوں سے محروم رہ جاتا۔ واقعی یکسانیت یاسیت کو جنم دیتی ہے، یاسیت جمود ہے اور جمود موت کا دوسرا نام ہے۔ ہر کسی کو گہے بگہے سفر کرنا چاہیے اور خدا کی خوبصورت دنیا کو ضرور اور بغور دیکھنا چاہیے، جب تک سانسیں چلتی اور ساتیں ملتی رہیں۔ شہد ملک کو گلے لگا کر رخصت کیا تو اگرچہ 7 دن کا ساتھ سب سے چھوٹ چکا تھا، لیکن اب میرے پاس ایسی یادوں کا انمول خزانہ جمع ہو چکا تھا جن کا اور میرا آخری سانس تک ساتھ رہے گا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے میں نے سچے عاشق روحی خواجہ غلام فرید سنگھ کے یہ کلمات گنگنائے: ایہا روحی یار ملاوڑیے، شل ہر دم رہوے ساوڑیے،
ونج پیسو لسی گاوڑیے گھن اپنے سونے سائیں کولوں، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے دوست، یہ روہی محبتیں بانٹنے والی دھرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ روہی سدا سرسبز اور ہری بھری رہے۔ جب یہاں ہریالی اور شادابی ہوگی تو ہم اپنے پیارے محبوب کے ہاتھ سے گائے کے دودھ کی بنی ہوئی لسی جا کر پئیں گے۔ سانس باقی آس باقی، اللہ پاک روہی اور روہیلوں کی رونقیں بحال رکھے، آمین۔ آج میں نے آپ کو جو اپنی 7 روزہ سیاحت تھی صحرا کی، اس کی 10 ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی۔ روہی سے متعلق میری اور بھی بہت سی ویڈیوز جو ہے نا وہ موجود ہیں، وہ میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہوں۔ دل چاہے تو روہی کو دیکھیں، روہی جو روہی کی سرزمین ہے، روہی کی رونقیں دیکھیں، روہی کی رنگینیاں دیکھیں، روہی کی رعنائیاں دیکھیں، خدا کے رنگ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری روہی کو یوں ہی سرسبز رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ اللہ حافظ۔